میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے دنیا اور آخرت کے نقصانات بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ ہو گئے ہیں تو ان سے سچی توبہ کریں تاکہ ان گناہوں کا جو دنیاوی نقصان ہے اور آخرت میں جو وبال اور عذاب ہے اس سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں 12 حدیثیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ حدیث نمبر 13 پڑھی جائے گی اور اس کا عنوان ہے سود خور پر لعنت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے یعنی سود لینے والے، اور سود کھلانے والے یعنی سود دینے والے، اور سود کے لکھنے والے اور سودی معاملے میں گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ تو اس حدیث میں سود لینے، سود دینے، سود کا معاملہ زبانی کرنے یا باقاعدہ لکھنے اور سودی معاملے کا گواہ بننے سب موجب لعنت ہے، سب پر لعنت ہے، اور ایسا کرنے کرانے والے کے اوپر پھٹکار ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑا بدترین گناہ ہے جس سے مسلمانوں کو ہر صورت بچنا ضروری ہے۔ اور یہاں تو حضرت نے یہی ایک حدیث اس بارے میں نقل فرمائی ہے، لیکن دوسری احادیث میں اور بھی زیادہ اس کا عذاب اور وبال آیا ہے، دنیاوی وبال بھی اور آخرت کا عذاب بھی۔ ان سب کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس گناہ سے بالکل دور رہنا چاہیے، ورنہ اس کا جو دنیاوی نقصان ہے وہ بھی آ کر رہے گا اور آخرت کا عذاب بھی ہوگا۔ اللہ یہ کہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ بچ جائے گا۔ دور حاضر کے گناہوں میں یہ بھی بڑا زبردست گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاملات میں پھیلا ہوا ہے۔ دو گناہ بہت ہی زیادہ عام ہیں، ایک سود کا لینا دینا، سود کا معاملہ کرنا، دوسرا رشوت لینا دینا اور رشوت کا معاملہ کرنا۔ رشوت کا لین دین بھی عام ہے جو کہ حرام ہے، سود کا لین دین بھی بہت عام ہے جو کہ حرام ہے اور باعث لعنت ہے۔ اس لیے ہم میں جو بھی اس گناہ کو سنے اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں اس سے یہ گناہ ہو تو نہیں رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہو تو فوراً توبہ کرے اور بچے، اور اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے بچا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لیکن دوسرے گناہوں کو دیکھے، کیونکہ گناہ کوئی ایک تو ہے نہیں، بہت سارے گناہ ہیں، گناہ بہت سارے ہیں، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایک گناہ سے بچے تو اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن دیکھتا رہے کہ کوئی اور گناہ نہ ہو رہا ہو، کیونکہ اپنی حفاظت اور اپنا بچاؤ گناہوں سے بہت ضروری ہے۔ لہذا کسی اور گناہ میں مبتلا ہو تو اس سے توبہ کرے، بچے۔ سود کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے ماحول میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی کو پیسے ادھار دیے جائیں اور ادھار پر کچھ اضافی پیسے واپس لینا طے ہو جائے، جیسے 100 روپے ہم قرض دیں گے اس کے اوپر 110 روپے واپس لیں گے، تو یہ 10 روپے سود ہے اور یہ حرام ہے۔ یا سونے کے بدلے سونا خریدیں اور ایک طرف کا سونا خالص ہے، دوسری طرف کا سونا تھوڑا سا گھٹیا ہے، تو خالص سونے کے بدلے گھٹیا سونا تھوڑا سا زیادہ لینا، جسے 1 گرام خالص سونا دے کر کے 1.25 گرام یا 1.5 گرام سونا واپس لینا، اس کے بدلے میں لینا۔ اب 1 گرام سونا تو 1 گرام کے بدلے میں ہو گیا، باقی اضافی ہو گیا، وہ اضافی سونا سود ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح چاندی کے اندر سمجھ لو کہ 1 گرام چاندی کے بدلے 1 گرام چاندی تو لے سکتے ہیں، لیکن 1 گرام کے بدلے 1.5 گرام چاندی لینا سود ہے اور حرام ہے۔ 1 من گندم کے بدلے 1 من گندم لینا تو ٹھیک ہے، لیکن 1 من گندم دے کے 1.25 من گندم واپس لینا یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ گاؤں گوٹوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ اچھے والا گندم دے کر کے گھٹیا والا گندم زیادہ لے لیا، یا گھٹیا والا گندم 2 من دے کے بڑھیا والا گندم 1 من لے لیا، یا گھٹیا والے چاول 2 من دے کر کے بڑھیا والا چاول 1 من لے لیا، حرام اور ناجائز ہے۔ اب ہمارے ماحول میں انعامی بانڈ کتنا پھیلا ہوا ہے کہ 1000 کا انعامی بانڈ اور 1 لاکھ کا اس پہ انعام،
تو 1000 کے نام بانڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس یہ انعام ہے اس نے 1000 قرضہ دیا ہے، 1000 روپیہ اس نے حکومت کو قرضہ دیا ہے، حکومت نے قرآن دازی میں اس کا نام آنے پر انعام کا لفظ لگا کر کے 1,00,000 سود دے دیا، تو وہ انعام نہیں ہے جس سے بعض لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ انعام نہیں ہے، سود ہے وہ۔ کیوں 1000 کے بدلے تو 1000 ہو گئے؟ جب بھی آپ 1,00,000 روپے کا انعام بانڈ بناؤ گے تو 1000 روپے ملیں گے آپ کو، تو 1000 آپ نے قرضہ دیا، اس کے بدلے میں 1000 آپ کو مل گیا۔ یہ جو انعام کے نام سے 1,00,000 زیادہ مل رہے ہیں یہ سود ہے۔ تو کتنے مسلمان ہیں جو صرف انعام کا نام سن کر دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ایسے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ، ان کی بھی ایک مخصوص مالیت ہوتی ہے، اس میں نہ کم نہ زیادہ، لیکن اس کے اوپر اضافی رقم بھی ملتی، وہ اضافی رقم سود ہوتی ہے، چاہے اس کا نام نفع رکھیں۔ جتنے سودی بینک ہیں جن کی بنیاد سودی لین دین پر ہے، اور بہت سارے بینک ہمارے ملک میں سودی ہیں، وہاں سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں آدمی جو پیسے رکھواتا ہے وہ رکھواتا نہیں ہے، قرض دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو پیسے رکھوا رہے ہیں، اگر اس کے اوپر بینک انٹرسٹ دیتا ہے تو کیا ہوا؟ سود کا نام انٹرسٹ رکھا ہوا ہے، سود کا نام نفع رکھا ہوا ہے۔ تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے۔ اگر کوئی بلی کا نام مرغی رکھ لے اور خنزیر کا نام بکری رکھ دے تو نام بدلنے سے خنزیر بکری بن جائے گی، بلی مرغی بن جائے گی؟ چاہے کتنے بلی کو مرغی کہہ لو، بلی تو بلی رہے گی، حرام ہے حرام ہی رہے گی، خنزیر حرام ہے حرام ہی رہے گا، چاہے اس کا نام بکری رکھ لو اور چاہے ہرن رکھ لو۔ ایسے سود کا یہ بینک کا یہ سودی بینک کا جو نفع ہے، اس کا نام تو نفع رکھ لیا لیکن حقیقت میں تو وہ سود ہے۔ کیوں 1,00,000 روپے بینک میں رکھ کے اب اس کے اوپر نفع 12.5 روپے مل رہا ہے، تو یہ 12.5 روپے نفع نہیں ہے، دراصل سود ہے۔ اور سود کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جو آدمی سودی معاملہ کرے گا، سودی لین دین کرے گا، سود کھائے گا، آخر کار قلاش ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا، اصل مال بھی اس کا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے گا۔ چاہے یہ سودی معاملہ کوئی ایک آدمی کرے، اور چاہے ایک خاندان اور قبیلہ کرے، اور چاہے ایک ملک کرے، جو کرے گا وہی تباہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے دنیاوی زبردست نقصان ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ 20 مثالیں تو میرے سامنے انفرادی سودی معاملہ کرنے والوں کی موجود ہیں، جو سودی معاملہ کرنے سے پہلے لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے تھے، یعنی لکھ پتی کروڑ پتی تھے، سود کا لین دین کرنے کی وجہ سے بازار میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے والے تھے، نہ گھر رہا، نہ دکان رہی، نہ کارخانہ رہا، سب تباہ ہو گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ اب بھی ایسے لوگ میرے علم میں ہیں کہ جنہوں نے سودی معاملہ کیا تھا تو نہ بیوی بچے رہے، نہ گھر رہا، نہ کارخانہ رہا، نہ کچھ رہا، سب تباہ ہو گیا، ان کا برباد ہو گیا۔ ایک تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے، دوسرے سود لینے سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کی مثال ہمارے سامنے، جو ہمارا ملک جو ہے سودی قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اربوں روپے سود کے ادا کیے جاتے ہیں، اربوں روپے۔ دیکھ لو ہماری حالت کیا ہے کہ پاکستان کا بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی مقروض ہونے یہ کون سی ترقی ہے؟ اس کا نام تو کوئی خوشحالی نہیں ہے۔ لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سود لینے کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی تباہی بربادی کیا ہوئی کہ پوری قوم مقروض ہے، آمدنی اتنی نہیں جتنا قرضہ دینا پڑتا ہے۔ یہ سودی قرضوں کی نحوست ہے، یہ سودی قرض کا دنیاوی نقصان ہے۔ اور کمپنیاں میرے علم میں ایسی کمپنیاں جنہوں نے سودی معاملہ کیا، بڑی مشہور و معروف کمپنیاں تھیں، لیکن آج صفر پہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سودی معاملہ کر لیا اور سودی معاملہ کر کے تباہی میں مبتلا ہو گئی۔ تو چاہے کمپنی ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی آدمی ہو، چاہے کوئی ملک ہو، اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ بس یہ قرآنی وعدہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملک بھی دیکھ لیے، کمپنیاں بھی دیکھ لی، ادارے بھی دیکھ لیے، افراد بھی دیکھ لیے، جس نے بھی سودی معاملہ کیا وہ اس آیت کے مطابق تباہ ہو کر کے رہ گیا۔ اصل جو حلال تھا وہ بھی ختم، عزت بھی ختم، سکون بھی ختم، راحت بھی ختم،
کوڑی کوڑی کو محتاج، ایسی بدترین چیز ہے، اور جبھی تو اللہ پاک نے اس کو حرام کیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا وہ ہیں خبیث، وہ ہیں نہایت بدترین، اسی لیے اللہ پاک نے ان کو حرام کیا ہے۔ جتنی چیزیں اللہ پاک نے حرام کی ہیں ساری خراب ہیں، موجب ہلاکت، موجب بربادی ہیں، موجب تباہی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے اللہ پاک نے ان سب کو حرام کر دیا۔ اور جن جن چیزوں کو حلال فرمایا وہ ساری موجب خیر ہیں، موجب راحت ہیں، موجب ترقی ہیں، موجب سکون ہیں، موجب سکون اور باعث عزت ہے۔ تو جس طرح ربا کا معاملہ انسان کو تباہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال حلال سے اخلاص کے ساتھ صدقہ دینا مال کو بڑھاتا۔ اور نیز ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ شب معراج میں حضور تشریف لے گئے تو آپ نے شب معراج میں جنت کی بھی سیر فرمائی، دوزخ کی بھی سیر فرمائی۔ تو دوزخ میں ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا اور وہاں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں ان کے پیٹ کمرے کے برابر ہیں، الیاذ باللہ، یعنی پیٹ اتنا بڑا ہے جیسے ایک کمرہ ہو، اور اس کمرے کے برابر پیٹ کی کھال بالکل پتلی، اتنی پتلی جیسے پلاسٹک ہوتا ہے کہ جو کچھ اندر ہے سب باہر نظر آ رہا ہے، اور ان بڑے بڑے پیٹوں میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس میں سے۔ اس حالت میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے اوپر سے چل چل کے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، چل کر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ بتاؤ کیسی دردناک صورت حال ہے، کیسی دردناک تکلیف کا حال ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے لوگوں کا یہ وبال ہے، یہ عذاب ہے۔ ایسے حدیث میں آپ کے خواب کا بھی ذکر آتا ہے جس میں آپ نے بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھی۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے، یعنی نہر میں بجائے پانی کے خون بہہ رہا ہے، اور خون کی نہر کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور کنارے پر بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور جو کنارے پر کھڑا ہوا ہے اس کے پاس گول گول پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ جو آدمی نہر کے کنارے کھڑا ہے اس کے پاس گول گول پتھر بھی ہیں مارنے کے لیے، اور ایک آدمی دور نہر کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ نہر کے بیچ سے کنارے کی طرف آتا ہے نکلنے کے لیے تو یہ جو باہر کھڑا ہوا ہے یہ پتھر اٹھا کے ایسے زور سے اس کے مارتا ہے کہ پھر وہ اپنے بیچ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ اس کے پتھر مار دیتا ہے، وہ پھر دبن جا کر کے بیچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ماجرا آپ نے دیکھا۔ تو ایک تو خون کی نہر میں کھڑا ہونا اور ہر وقت کھڑے رہنا کتنے عذاب کی بات ہے، کیسی تکلیف کی بات ہے، اور پھر نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا، اور نکلنے کی صورت میں پھر وہ جو نہر کے باہر آدمی کھڑا ہے وہ اتنی زور سے اس کے پتھر مارتا ہے کہ وہ لڑکتا ہوا پھر وہیں چلا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کون ہے یہ جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے اور یہ باہر کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جو نہر کے خون کی نہر میں جو کھڑا ہے یہ سود خور ہے، دنیا میں سود لیتا تھا یہ، تو اب اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور جو باہر ہے وہ فرشتہ ہے جو اس کو عذاب دینے پہ مقرر ہے۔ جب یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر مار کے اس کو پھر وہیں پہنچا دیتا ہے جہاں پہلے کھڑا تھا۔ اور حضور کا انبیاء علیہ السلام خواب سچا ہوتا ہے، وہ وہی کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس خواب میں سود کھانے والے کی سزا آپ کو دکھائی گئی، عذاب آپ کو دکھایا گیا، کیسا دردناک عذاب ہے، اللہ بچائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سود میں 70 سے زیادہ خرابیاں ہیں، سود دینے میں، سود لینے میں، سود کھانے میں، سود استعمال کرنے میں 70 سے زیادہ خرابیاں ہیں، اور ان 70 میں سے سب سے کم درجے کی خرابی ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، الیاذ باللہ، جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور اس حدیث میں آپ نے فرما دیا سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود کا معاملہ کرنے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر لعنت ہے۔ ایسا بدترین گناہ ہے یہ، اور مسلمانوں میں دیکھو گناہ یہ کتنا عام ہے، اس لیے اس گناہ سے بے حد بچنا ضروری ہے۔ ایک دردناک واقعہ یاد آیا، یہ واقعہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور اللہ کے فضل سے میں حافظ قرآن کریم تھا، تو میرا معمول تھا کہ میں رمضان شریف میں سحری کھاتے ہی اور نماز پڑھتے ہی سیدھا اپنے والد صاحب کے مزار پہ قبرستان جاتا اور وہاں بیٹھ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کر کے ثواب پہنچا کے آتا تھا۔
تو ایک دن رمضان شریف میں اسی طرح معمول کے مطابق میں قبرستان میں اپنے والد صاحب کے مزار پر بیٹھا ہوا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز سنائی تھی. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اندھیرا تھا, کچھ مجھے نظر نہیں آیا, لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی اور بالکل صاف سنائی دے رہی تھی. تو بہت میں نے ادھر ادھر دیکھا, پھر تھوڑی دیر میں ذرا سے روشنی ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ فلاں قبر میں سے آواز آ رہی ہے. جب مجھے یقین ہو گیا کہ فلاں قبر میں سے آواز آ رہی تو بس میرا تو ہوش اڑ گیا, رونگٹا کھڑا ہو گیا, خوف سے میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے اور میں پڑھنا تو بھول گیا, اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ اس میت کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہائے ہائے کر رہا ہے. اب خوف کے مارے میرا برا حال, نہ میرے سے اٹھا جائے نہ میرے سے بھاگا جائے. لیکن چونکہ فجر کی نماز کے بعد کا معاملہ تو تھوڑی دیر میں روشنی پھیلنے لگی. اچھا, جیسے جیسے روشنی بڑھنے لگی آواز بھی ہلکی ہونے لگی, اور جب روشنی عام پھیل گئی آواز بھی بند ہو گئی اور لوگوں نے آنا جانا شروع کیا. جیسے قبرستانوں سے بعض لوگوں کا راستہ ہوتا ہے نا, تو وہ جب دن نکل آتا ہے تو لوگ وہاں سے راستے سے آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک آدمی قبرستان سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے نام بتا دیا. اتفاق سے وہ آدمی ایسا تھا کہ میں اسے جانتا تھا اور وہ ہمارے گاؤں کا ہی آدمی تھا. اور ساتھ ساتھ مجھ کو بڑی حیرت ہوئی اور بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی تو بڑا تہجد گزار, اشراق چاشت نوافل کا پابند, اور نہ صرف پابند بلکہ تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں نماز پڑھنے والا تھا. اس وجہ سے مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہوا کہ یہ تو بڑا نیک نمازی آدمی تھا, یہ اس کے ساتھ عذاب کیوں ہوا. تو میں اس کے محلے میں گیا اور محلے میں جا کر ان کے پڑوسیوں سے, ان کے دوست وغیرہ جو ہم کے ساتھی تھے وہ موجود تھے, ان سے میں نے ذکر کیا کہ اس طریقے سے میں نے ان کے ہائے ہائے کرنے کی اور رونے کی آواز سنی. مجھے تو کوئی اور بات ان کی معلوم نہیں ہے سوائے سے کہ میں دیکھتا تھا کہ وہ ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے تھے. بڑے نیک آدمی تھے. لیکن نیک آدمی کو تو قبر میں سکون ملتا ہے, آرام ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اسے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے. ان کو تو بہت سخت عذاب ہو رہا تھا اور ان کے رونے کی ہائے ہائے کرنے کی آواز خود میں نے اپنے کانوں سے سنی. یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں نے ان کے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ نمازی آدمی تھے, یہ تھے, وہ صحیح ہے بالکل, لیکن ان کے قبر میں عذاب ہونے کی ایک وجہ ہے جو ہمیں معلوم ہے. اور پھر انہوں نے وہ وجہ بیان کی, وہ یہ کہ یہ جو صاحب تھے تاجر آدمی تھے, دکاندار آدمی تھے اور ان کی بہت بڑی دکان تھی, شاندار کاروبار تھا, لیکن ان کے اولاد نہیں تھی. جب تک ان کی جان میں جان رہے یہ کاروبار کرتے رہے. جب یہ بوڑھے ہو گئے اور دکان چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو ان کے نفس خبیث نے ان کو ایک غلط راستہ دکھایا. وہ یہ کہ دکان بیچو, کاروبار ختم کرو اور سب قیمت بناؤ, قیمت بنا کے سود پہ دے دو. تو یہ ہے کہ سود کی رقم سے اپنا گزارا کرو, گھر بیٹھے رہو, اب کوئی کام تو کرنا ہے نہیں. تو اللہ بچائے ان کے نفس خبیث نے یہ راستہ دکھایا اور اسی پہ انہوں نے عمل کر لیا. دکان بیچ دی, مال بیچ دیا اور اس کے پیسے انہوں نے کسی کو سود پہ دے دیے اور وہاں سے جو ماہانہ سود ملتا تھا اسی سے اپنا یہ گھر کا چولہا جلاتے تھے اور گزارا کرتے تھے. تو آخر میں انہوں نے سودی معاملہ کر لیا, زندگی بھر حلال کماتے رہے, کھاتے رہے, آخر میں جا کر کے انہوں نے یہ سود کھانے کا راستہ اختیار کر لیا. اس وجہ سے انہیں قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا. آج کل بھی بہت سے لوگ اللہ بچائے ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور پینشن پہ آتے ہیں تو بڑی بڑی رقمیں ان کو ملتی ہیں, تو کوئی ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لے کے رکھ لیتا ہے, کوئی سودی بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھول کے اس میں فکس کرا دیتا ہے, کوئی نائیں بانڈ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے اپنا ماہانہ جو آمدنی ہوتی ہے بس اس سے اپنا گزارا کرتا ہے. یہ بھی ایسے سودی معاملہ ہے جو کہ حرام ہے اور ناجائز ہے. تو علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی کانوں سے ان کی چیخیں سنی ہیں, ان کی ہائے ہائے سنی ہیں, کیا اندر ان کو عذاب ہو رہا ہوگا سودی معاملہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے یہ گناہ آج کل بہت عام ہے. آدمی بھوکا مر جائے لیکن سود لینے دینے سے بچے.